الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 4 ربیع النور 1432 سنہ ہجری ہے، 8 فروری 2011 باب المدینہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 4 کی مومن آباد کی مارکیٹ میں مجلس تاجران کے زیر اہتمام تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان اجتماع، سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ ربیع النور کی برکتیں لوٹنے کے لیے اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آپ نے بھی تو ایک مجلس سجائی ہے، ایک محفل سجائی ہے، ایک اجتماع سجایا ہے۔ آئیے اس اجتماع کو بھی مزید منور کرتے ہیں، زینت بخشتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ سلسلہ دیکھیں، مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ربیع النور تو کیا آتا ہے، گویا گناہ گاروں کی عید آ جاتی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے امتی، آپ کے غلام خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ رب نے اس مبارک مہینے میں وہ نعمت عطا فرمائی، وہ برکت عطا فرمائی، ہمیں وہ عید ملی جس کی برکت سے ساری عیدیں ملی ہیں۔ اگر ربیع النور میں میرے آقا علیہ السلام، مدینے والے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب براءت نہ ہوتی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج آقا علیہ السلام کی کچھ اوصاف کریمہ کے بارے میں سنیں گے، پیارے آقا علیہ السلام کی کچھ عادتوں کے بارے میں سنیں گے۔ یہاں تاجر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور ایسے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہوں گے، یا ایسے اسلامی بھائی بھی نظر آ رہے ہیں جو کسی نہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقیناً زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے، جس کو ایٹیکیٹس بھی کہا جاتا ہے، جس کو مینرز بھی کہا جاتا ہے، جس کو تہذیب و تمدن بھی کہا جاتا ہے، جس کو کلچر کہا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ایک والد کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اچھی تہذیب سکھائے، اچھے مینر سکھائے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے، تاکہ میرا بیٹا جب معاشرے میں کسی کے پاس جائے، بڑا ہو تو کوئی اسے بد اخلاق نہ کہے، کوئی اسے یہ نہ کہے کہ کیسے والدین ہیں کہ اپنے بچے کی اس طرح تربیت کی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے اخلاق کی تعریف قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ آج کسی کے بارے میں آپ کہہ دیں گے بڑا با اخلاق ہے، ارے وہ ماشاءاللہ وہ تو اس کے منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں۔ میری اور آپ کی تعریف کی کیا حیثیت ہے جس نبی پاک کے خلق عظیم کی تعریف، اخلاق کریمہ کی تعریف پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ کیسے اخلاق تھے، وہ کیسی میرے پیارے اسلامی بھائیوں پیاری پیاری عادتیں تھیں۔ سنتے ہیں، جھومتے چلے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 29 ہے، سورہ قلم ہے، آیت نمبر 4 ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے حبیب بلا شبہ
آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام دشمنی آپ کے سامنے ہے۔ آج اسلام پر کسی قسم کا کوئی بھی موقع ملتا ہے تو دشمنان اسلام حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، مگر آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی دشمنان رسول کو یہ موقع نہ مل سکا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بد اخلاق کہہ سکیں۔ اس وقت بھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، دشمنوں کا نرغہ تھا، جان کے پیاسے تھے، مگر میرے آقا نے اس خونی مجمع کے اندر بھی ایسے عملی کردار کا مظاہرہ کیا۔ خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ تو پتہ چلا بد اخلاق آدمی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ کیا تھی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے کس قدر پیاری پیاری عادتوں سے نوازا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم اور عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفا، عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خاری، سادگی و بے تکلفی، تواضع اور انکساری، حیاداری کی میرے آقا اتنی بلندی اور اتنی بلند منزلوں پر فائز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف ایک جملے میں ان اخلاق کریمہ کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ تعلیمات قرآن پر عمل کر لے، میرے آقا کی سیرت کا ملاحظہ کر لے، انداز زندگی کو دیکھ لے۔ رب العالمین نے ایسا یکتا، ایسا حسین اور ایسا با اخلاق بنایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ رہتی دنیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی تعریف آج بھی بیان کرتی چلی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک، رب العالمین نے کیسی عقل عطا فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا ہے، 71 بکس میں یہ پڑھا ہے، جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل سے کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے۔ کبھی کوانٹٹی کاؤنٹ کی ہے؟ اس وقت کہنے والے کہتے ہیں، جو مردم شماری کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، کہ 6.5 ارب لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ 1400 سال سے اب تک کتنے ارب لوگ آئے اور چلے گئے؟ مورخین لکھتے ہیں تمام لوگوں کی عقل کو ایک طرف کر لیا جائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کا ایک طرف موازنہ کیا جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حلم اور عفو یہ بہت بڑا وصف ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے، انہوں نے بھرے مجمع میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی تلخ اور ترش لہجے میں سختی کے ساتھ یہ تقاضا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر کہا، اے محمد تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو۔ سوچئے اے تاجرو، آپ سے بھی تو کبھی کوئی پیسے مانگنے پیمنٹ ٹائم پہ آ جاتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے پہلے بھی آ جاتا ہوگا، اور آپ کو جب ڈیو ڈیٹ سے پہلے پیسے مانگتا ہوگا تو آپ کو بڑا برا لگتا ہوگا، یار عجیب آدمی ہو، ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے آ گئے۔ وہ نہ صرف پہلے آیا بلکہ بری بری باتیں کرنے لگا، چادر مبارک پکڑ لی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نسب پر زبان درازی کرنے لگا۔
اب یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیظ و غضب میں آ گئے اور بہت غصے کی نظروں سے گھور گھور کر اس کو دیکھا اور کہا اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو ابھی ابھی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ سن کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج ہمارے ساتھ ذرا چار دوست کھڑے ہوں، ہمارے سامنے کوئی اونچی زبان میں بات کرے تو اب ہم پھولے نہیں سماتے، اب میرے دوست نپٹ لیں گے اس سے، خاص طور پہ جس کے ساتھ گارڈ ہوں، حارسین ہوں، اب وہ تو جناب ایسا لگتا ہے زمین پہ پیر ہی نہیں ہوتے۔ زمانے کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ برابر میں موجود ہے اور غیظ و غضب میں ہے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ٹھیک کہتے اس کو مار دو۔ میرے آقا عمر کو کہ دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق ادا کرنے کی ترغیب دیتے اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے اور ہم دونوں کی مدد کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اے عمر اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو حضرت زید نے کہا اے عمر میں تو اتنی کھجوریں مانگتا تھا، زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے تجھے دیکھا تھا، تجھے خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری دل جوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ ہائے ہائے کیا اخلاق ہے، آپ سوچئے۔ اب سنیے، یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ نے کہا اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے دریافت کیا پھر تم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی گستاخی کیوں کی؟ تو حضرت زید بن ثانہ نے جواب دیا اے عمر دراصل بات یہ ہے میں نے تورات میں نبی آخر الزماں کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو تو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا تھا، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم یعنی ان کی نرمی، ان کا معاف کرنا ان کے جہل پر غالب رہے گا۔ جس قدر زیادہ برا ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ یقین جانے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بولنا آسان ہے، گویا آپ سے کوئی بدتمیزی ایک بار کرے آپ شاید معاف کر دیں گے، دوبارہ کہے آپ شاید بہت بڑا دل ہوگا تو درگزر کر دیں گے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کا حلم یہ ہے کہ جتنا جہل بڑھتا جائے گا اتنا حلم بڑھتا جائے گا، جتنی تکرار بڑھتی جائے گی، جتنی میرے پیارے اسلامی بھائیوں حجت اور ریزسٹنس اور الجھن بڑھتی چلی جائے گی، کوئی الجھتا چلا جائے گا، میرے آقا کی نوازشیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ارے یہ وہ در ہے جس در کے بارے میں امام عشق و محبت لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، مانگا کیا؟ قطرہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم وہ ہے، وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ یقیناً ان دونوں نشانیوں میں سے میں نے ایک نشانی کو تو دیکھ لیا، میں الجھتا رہا، یہ عطائیں فرماتے رہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اے عمر میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر صدقہ کر دیا، پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب سوچئے کیسا حلم، بردباری، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج کوئی ہمیں ایک بار برا کہہ دے، معاذ اللہ گالی دے دے، تو ہم جب تک اس کی 7 پشتوں کو نہ کھنگال دیں ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں جناب میں شریف کے ساتھ شریف ہوں، بدماش کے ساتھ بدماش ہوں، مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایسے نہیں ہوتے، شریف تو بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ یہ کیسا شریف ہے کہ بدماش کے ساتھ بدماش ہو گیا؟ ارے اس کی شرافت کا امتحان ہی وہیں تو شروع ہوا ہے کہ اب اس کے سامنے کوئی بدماش آ جائے، اس کے سامنے جناب کوئی بدتمیز آ جائے
ارے یہی تو آپ کی امتحان شروع ہوا ہے. بہت آسان ہے جناب کوئی آ کے آپ کی تعریف کرے آپ بڑے اچھے انسان ہیں تو آپ نے خوش اخلاقی کا ہی مظاہرہ کرنا, اس کو چائے بھی پلائیں گے, آپ شربت بھی پلائیں گے. کوئی آ کے کہتا ہے جناب آپ کا تو اخلاق بہت پیارا, آپ تو بڑے نرم دل, آپ تو بڑے سخی, آپ تو مدد کرنے والے, آپ حسن اخلاق کے پیکر, آپ کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں, تو آپ نے جناب اس کو گلے ہی لگانا ہے, آپ نے اس سے خوش اخلاقی سے ہی پیش آنا ہے, کوئی کمال نہیں کیا آپ نے. ارے مزہ تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات کرے, اور اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ کتنا حلم ہے, کتنا تدبر ہے, کتنا حوصلہ ہے, اور کتنے میرے پیارے اسلام بھائیو مسلمانوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہے. کس قدر فرق ہے ہمارے اندر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں پکار پکار کر یہ درس دے رہی ہیں کہ نرمی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے, معاف کرنے کی عادت ڈالی جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھریلو کام خود اپنے دستے مبارک سے کر لیا کرتے, اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے, اور گھر کے کاموں میں اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے. آج سیٹھ نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتا, آپ وہاں جا کر کھائیے. نوکر کا جناب الگ کھانے کی جگہ ہے, سیٹھ کی الگ کھانے کی جگہ, ٹھیک ہے یہ ناجائز نہیں ہے, لیکن اگر اس لیے یہ الگ کیا گیا ہے کہ یہ حقیر ہے, یہ غریب ہے, اور میں جناب امیر ہوں, یہ تعلیمات اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. آج اگر کوئی غریب ہے تو وہ رب کی مرضی سے ہے, اور اگر آپ امیر ہیں تو رب کی عطا ہے. یاد رکھیے, اگر آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس دولت ہے, تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ارے اس کے پاس بھی تو 2 آنکھیں ہیں, اس کے پاس بھی 1 ناک ہے, 2 کان ہیں, 2 ہاتھ ہیں, ایک ہی دل ہے, وہ بھی مسلمان ہے. ارے رب نے اس کو غریب کیا, آپ کو امیر کر دیا, یہ رب کی عطا ہے. آج آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, آپ کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے, کوئی لینے والا بھی تو ہوتا ہے. ارے یہ لینے والا ہاتھ بھی تو آپ کا ہو سکتا تھا. آج رب نے آپ کو دینے والا بنایا ہے, رب کا شکر ادا کیجئے, تکبر نہ کیجئے, اپنے مال پہ اترائیے نہیں, اپنی گاڑی, اپنے بینک بیلنس, اپنی دکان. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ تو کاروباری لوگ ہیں, کہ راتوں رات کس طرح دیوالیہ ہو جاتا ہے آدمی. خدا نہ خواستہ مارکیٹ میں آگ لگ جائے تو وہ شخص جو بیچارہ رات کو کروڑ پتی سوتا ہے, صبح کنگال ہو چکا ہوتا ہے. ارے کب یہ مال چلا جائے ہمیں نہیں پتا. تکبر کیسا, بڑائی کیسی. ارے وہ آقا جس کے در پر فرشتے سر جھکانے کو تڑپتے ہیں, وہ آقا اپنے خادموں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں, اپنے نالین مقدسین کو اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں. ایک بار دربار رسالت لگا ہوا ہے, ایک شخص آیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہیبت سے لرزہ ہونے لگا, اس کو لرزہ با انداز ہو گیا, کانپنے لگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم بالکل مت ڈرو, میں نہ کوئی بادشاہ ہوں, نہ کوئی جبار حاکم ہوں. ارے میں تو قریش کی عورت کا ایک بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی. یعنی اپنے آپ کو اتنا ایزی اس کو فیل کروا دیا. آج ایسے بھی لوگ ہیں جناب, جب تک سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں نوکر کھڑا رہے گا, قریب آ کر بیٹھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ایسا مت کیجیے, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بات ہو رہی ہے حسن اخلاق کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تو اتنے ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں, ہمارے پاس وقت ختم ہو سکتا ہے. اہل تجارت کے متعلق لوگ بیٹھے ہیں, یہ بیان بھی مارکیٹ میں ہو رہا ہے. مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ملک شام کا سفر یاد آ رہا ہے, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. جی ہاں, اے تاجروں خوش ہو جائیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے تجارت کرنا, بزنس کرنا. اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے اونٹوں پر سامان لاد کر تجارت کے قافلے کے ساتھ شام جایا کرتے, وہاں سامان بیچا کرتے, اور اس کے بعد وہ سامان کے بدلے وہاں سے دوسرا سامان خریدا کرتے, اور پھر وہ مکہ پاک میں آ کے بیچا کرتے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ان اوصاف کریمہ کو ملاحظہ کیا, بی بی خدیجہ ایک بہت مالدار خاتون تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب مکے والے تاجروں کا, مکے کے بزنس مینوں کے قافلے روانہ ہوتے تھے
تو سارے قافلے کا مال ایک طرف, اس کے اونٹ ایک طرف, اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان کے اونٹ ایک طرف تھے. اس قدر امیر عورت تھی. جب انہوں نے دیکھا ایک نوجوان ہے, بڑا ایماندار ہے, جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے, کاروبار میں بڑا ستھرا ہے, بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام پہنچایا, ایسا کیجئے آپ میرا سامان لے کر ملک شام جائیے اور ایک طرح سے میرے ریپرزنٹیٹو بن جائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آفر قبول کی. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر اب مکے سے قافلہ جا رہا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بی بی خدیجہ نے دیکھا یہ نوجوان بڑا نرالا ہے, بڑا حیا والا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خادم کو کر دیا, خادم کو کر دیا. اس لیے نہیں کیا کہ اس پر نظر رکھنا, بلکہ کہا کہ ان کی خدمت کرنا, یہ جو کہیں وہ بات مان لینا. بی بی خدیجہ نے وہ سارا سامان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا. ملک کے شام گئے. راوی لکھتے ہیں آج تک جتنی بار کاروبار ہوا تھا اس میں ایک نامنل سا, ایک نارمل سا نفع ہوا, مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس مال کو بیچا, رب العالمین نے وہ برکت عطا فرمائی کہ ڈبل نفع ہو گیا, بہت زیادہ نفع ہوا, بزنس بہت اچھا ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ سارا سامان لے کر واپس تشریف لانے لگے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ابھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کی چھت پر کھڑی ہیں. دیکھا کہ ملک شام سے قافلہ واپس آ رہا ہے. وہ خادم جو سرکار کے ساتھ کیا تھا وہ دوڑتا آیا, آ کر بتایا کہ اتنا نفع ہوا ہے, اور یہ ایسے شخص ہیں کہ سب سے ایمانداری کے ساتھ, سچ کے ساتھ سارے سودے کیے, جو وعدے کیے اس کی پاسداری کی. بی بی خدیجہ دور سے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھ رہی ہیں, اور اب دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور آپ پر دو فرشتے سایہ کر رہے ہیں. یہ دیکھنا تھا کہ اس عورت نے, اس مبارک خاتون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے نکاح کرنا ہے تو اس حیا والے, اس کرامت والے, اس کمال و شرف والے نوجوان سے کرنا ہے. بہرحال یہ باتیں طے ہوئیں, اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کا پیغام کسی ذریعے سے رشتہ داروں کے ذریعے پہنچایا, اور یہ مبارک نکاح وقوع پذیر ہوا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری, پاسداری اور صحیح معنوں میں بزنس کے ایٹیٹیوڈ کا پتہ چلتا ہے, وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح جب فرمایا, میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال ہے, اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال ہے. آج یہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں, بڑی تمنا ہوتی ہے کہ شادی ہو تو کسی حسین لڑکی سے ہو, جناب وہ نوجوان ہونی چاہیے. آج شکل و صورت, عمر, یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیشہ سیرت دیکھنی چاہیے, اس کی پاک دامنی دیکھنی چاہیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے, آپ پورے مکے میں طیبہ اور طاہرہ کے نام سے مشہور تھی. ایسی پاکیزہ خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دی. بہرحال میرا ٹاپک جو ہے وہ تجارت ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی شام کے سفر میں ایک تاجر نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ڈیل کی, کوئی بزنس ڈیل ہوئی, اور وعدہ کیا کہ میں آپ کو شام تک یہ چیز یا یہ پیسے لا کر دے دوں گا. اب وہ تاجر بھول گیا. 3 دن بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے وہ نوجوان سے جو مکے سے آیا تھا کوئی بات, کوئی پیسے یا کوئی سامان دینے کی نیت کی تھی. وہ وہاں پہنچا تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہیں کھڑے ہوئے پایا. وہ حیران ہو گیا. اب ہم ہوتے کوئی جناب 2-4 گھنٹے ڈیلے کر دے, ہم تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ 3 دن بعد آیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کہا کہ بھائی میں 3 دن سے آپ کے انتظار میں یہیں کھڑا ہوں. آپ نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں, بس اتنا فرمایا, اور وہ شخص کہتا ہے میں نے وہ چیز ان کے سپرد کر دی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اے تاجر اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ آپ کی زندگی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے ایک مشعل راہ رکھتی ہے. اے تاجروں, اگر سچی تجارت کرنا چاہتے ہو, اچھی تجارت کرنا چاہتے ہو, اگر رب کی رضا حاصل کرتے ہوئے کاروبار کرنا چاہتے ہو, تو میرے آقا کی عادتوں کو اپنا لو, مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو اپنا لو. وہ ایماندار تاجر تھے, وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سچے تاجر تھے, سیدھی بات کہنے والے تاجر تھے. ہیرا پھیری کرنا ان کے نزدیک بہت معیوب تھا. ایسی تجارت کر لو, روایتوں میں آتا ہے سچا تاجر, اچھا تاجر, راست گو, ایماندار تاجر جنت میں قیامت کے دن جب اس کے بعد جنت میں جائیں گے تو صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. شہید نے جان لٹا دی,
ताजिर माल कमा रहा है, फर्क कितना है, मगर सच्चा ताजिर है, ईमानदार ताजिर है, सीधी बात करने वाला ताजिर है, जन्नत में सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। और ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मुसलमानों को धोखा देता है, मिलावट वाला माल बेचता है, डंडी मारता है, मुसलमान की खैर खाही तो दूर की बात, अरे उसका बेड़ा गर्क हो जाए, ये सोच रखता है, वो अपना ठिकाना सोच ले। मिलावट करने वाले को जहन्नम में तराजू में तोलने के लिए आग दी जाएगी, पहाड़ों के दरमियान उसको बिठा दिया जाएगा। क्या जवाब देगा? सूदखोर, आज इंटरेस्ट का कारोबार करना हर बंदे का लगता है कि वो जनाब उसमें दौड़ लगी हुई है, यार पैसे बैंक से ले लो, फला से ले लो, सूद दे देंगे, बिजनेस तो चल पड़ेगा। और आप जो पुराने ताजिर हैं, आज पूछ लीजिए उनसे कि इंटरेस्ट के जाल में फंसने वाला, सूद के जाल में फंसने वाला आखिर बर्बाद ही हुआ है। और क्यों बर्बाद नहीं होगा? हदीस पाक में मफहूम मिलता है कि सूद का लेन देन करने वाला अल्लाह तबारक व तआला से ऐलान जंग कर रहा है। अरे जो रब से जंग करे, क्या वो कामयाब हो सकता है? आज किसी आपके मोहल्ले में कोई बड़ा बदमाश हो, कोई बड़ा जनाब कर्रो फर वाला आदमी हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई हाकिम हो, कोई कौमी असेंबली का मेंबर हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बंदा कहता है इससे मत बिगाड़ना, इससे बिगाड़ ली ना तो अपना फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। आप बताइए, जो रब से बिगाड़ ले, हैं, खालिक के कायनात से बिगाड़ ले, रब्बुल आलमीन से ऐलान जंग कर दे, अब उसका क्या बनेगा? वो तो दुनिया में भी गया और आखिरत में भी बर्बाद हो गया ना। ये कारोबार कैसा कि मैं सुबह शाम अपने रब को नाराज करने वाला काम करूं। आपने सुना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमा कैसे हैं? आप कहेंगे जनाब हम भी बड़े खुश अखलाक हैं, आइए जरा हमारी दुकान पर माल लेने के लिए। बिल्कुल आप जनाब बड़े खुश अखलाक हैं, जब ग्राहक आता है तो आप चाय भी पिलाते हैं, आप उसको कपड़ा भी दिखाते हैं, आप जनाब उसको जी हुजूर, और अगर कोई इस्लामी बहन आ गई है तो बाजी बाजी कहकर पुकारते हैं। वही इस्लामी भाई अगर अब माल वापस देने आ जाए, खराबी दिखाने आ जाए, तो वो जी हुजूरी कहां गई? अब आपका एटीट्यूड कितना जल्दी तब्दील हो गया। ये तो अखलाक नहीं थे इस्लाम के, ये तो तरीका नहीं था। वो मुसलमान तो है ना, ठीक है, अगर आपके कपड़े में, आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी लेकर वो वापस आ रहा है तो आपका मेकअप खत्म। गोया हमारा अखलाक जो वो मेकअप था ना। आप देख लीजिए हमारे खानदान के हालात, जब शादी करनी है ओ जनाब फिर तो दावतें भी हो रही हैं, तोहफे भी जा रहे हैं, मंगनी हुई तो एक दूसरे पर वारी वारी हैं दोनों खानदान। और खुदा ना खास्ता अगर मंगनी टूट गई, अब चेहरा देखने के लिए भी तैयार नहीं है। अब वो गीबतों के दरवाजे, वो बोहतान, वो बुरी बातें खुलती हैं, अल अमान वल हफीज। खुदा ना खास्ता किसी घर में तलाक हो जाए, वो दो खानदान तो अब वो खानदान, उनके बच्चे भी एक दूसरे से बात नहीं करते, आने वाली नस्लें भी एक दूसरे के करीब नहीं आती। ये कौन से इखलाक है? गोया बेकअप है। अरे अगर तलाक हो गई, अल्लाह ना करे, तो सारे खानदान वाले क्या माद अल्लाह इस्लाम से भी खारिज हो गए? आपके मुसलमान भाई हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हम पर कुछ हुकूक हैं एक मुसलमान के। बिल्कुल इसी तरह आप अपने कारोबारी मामलात को देख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे मामलात को देखें। पहले हम कुछ और होते हैं, अब कर्ज लेने की बात देख लें। आपको पैसे की जरूरत है, किसी बिजनेसमैन के पास गया, उससे कहा भाई मुझे उधार दे दो, बड़ा फंसा हुआ हूं आजकल। बड़ी मिन्नतें भी करेंगे, मोहब्बत से भी बात करेंगे, जी हाजी साहब करके उससे बात करेंगे। जो हाजी साहब ने बेचारे ने पैसे दे दिए, अब वो हाजी साहब आपके घर के चक्कर लगा रहे हैं। भाई वो रवैया क्या हुआ? लेते वक्त कुछ और है, देते वक्त कुछ और है। आप अपनी पेमेंट मांगते वक्त कुछ और हो जाते हैं, पेमेंट देते वक्त कुछ और हो जाते हैं। ये कौन सा दोगलापन है? अरे ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लामी अखलाक नहीं है, यह मुस्तफा करीम की सुन्नत नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अगर इस्लाम फैला है दुनिया में तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेसमैनों का भी है। जी हां, ए ताजिरों, सोचिए, साहबा इकराम अलैहिमुर रिदवान तिजारत करने दूसरे मुल्कों में जाते, मगर ऐसा अंदाज़ तिजारत होता, ऐसा एटीट्यूड होता, ऐसा उसने अखलाक होता कि तिजारत करते करते लोग देखते कि मुसलमान कारोबार में इतने अच्छे हैं तो इस्लाम इनका कितना अच्छा होगा। कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। पिछले दिनों फार ईस्ट के मुल्कों में हमारे मदनी काफिले का जाना हुआ, तो मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां लाखों करोड़ों मुसलमान पाए जाते हैं। वहां के लोगों से गुफ्तगू हुई कि फार ईस्ट को अगर आप दुनिया के नक्शे में देखें तो बड़ा हटकर है कि भाई यहां के लोग मुसलमान कैसे हो गए। तो बताया कि अरब तुज्जार आज से सैकड़ों साल पहले अरब ताजिर यहां आए थे, बिजनेस करने आए थे, मगर बिजनेस करते हुए वो नमाज अदा करते थे। पूरे पूरे मुल्क मुसलमान हो गए। ऐ ताजिरों, अपने बारे में सोचो। आपकी दुकान पर कुछ घंटे कोई बैठकर
नेक बनकर जाएगा, आपके बारे में कोई अच्छा इंपैक्ट, कोई अच्छा तासुर लेकर जाएगा, ये जनाब हमसे मिलने के बाद तो वो नाराज होकर ही जाता है, बदजन होकर जाता है, यार बड़ा मिलावट वाला माल भेज दिया, यार मुझे महंगी चीज पहना दी। सेल्समैन, आज हमारा सेल्समैन आके हमें कहता है साहब जी 50 रुपए की चीज 200 रुपए में दे दी मैंने, तो हम उसको तोहफा देते हैं, खुश होते हैं उससे। ये सेल्समैन आज झूठ बोलकर किसी डिफेक्टेड आइटम को अच्छा करके तो बेच देता है। वो सेल्समैन गौर करे, ये सेठ तुम्हें कयामत के दिन बचाने नहीं आएगा। झूठ बोलना छोड़ दीजिए। ये झूठ बोलकर कुछ पैसे तो थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, मगर इसमें बरकत नहीं होती है। आज मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, पता नहीं क्या क्या कहकर हम अपनी गंदी प्रोडक्ट, हम अपनी बेकार प्रोडक्ट बेच देते हैं। वो मुसलमान बेचारा भोला भाला पैसे देकर आपका चेहरा देखकर चला जाता है, और फिर घर जाकर क्या सोचता होगा। सोचिए, ये पैसा आपको बरकत नहीं देगा। फिर हम कहते हैं जनाब पैसा तो बड़ा कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं रहती है। घर में ले जाता हूं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, मेरे घर से आफतें दूर ही नहीं हो रही हैं। जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम जनाब तबाह बर्बाद हो जाता है। किसी ने नजर कर दी है, किसी ने बंदिश कर दी, अब इस तरफ सोच रहे हैं, अरे भाई खुद बंदिश की है तुमने। जिस कारोबार पर बैठकर सुबह से शाम झूठ बोलते हो, कहां से बरकत आएगी? जो कारोबार की बुनियाद सूद पर है, अल्लाह से जंग करके कहते हो बरकत मिलेगी। जिस कारोबार के अंदर मिलावट है, फिर कहते हो मेरे बच्चे के अंदर जनाब वो बीमार हो जाते हैं, मेरे बच्चों की सेहत अच्छी नहीं रहती। अरे मिलावट वाला माल बेचकर पैसे कमाते हो और वो हराम जाके अपने बच्चों को खिलाते हो, कहां से बरकत आएगी? खुदा रा हिम्मत कीजिए, ये इस्लामी तालीमात नहीं है। दूर कर दीजिए हराम को अपने आप से। ये हराम ज्यादा हो और हलाल थोड़ा हो, उस थोड़े में बरकत है, उस थोड़े में राहत है। अरे वो थोड़े ही में तो रब की रिजा है, मेरे आका की खुशनुदी है। गुलाम रब का बंदा अपने रब की रिजा के लिए जीता है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी के लिए जीता है। अगर टैक्स चोरी, सूद, गीब, इसके अलावा मिलावट, जिस तरह के बुरे अफआल आपके अंदर हैं, आपके कारोबार में आए हुए हैं, दूर कर दीजिए। अब आप कहेंगे जनाब हमें तो इल्म भी नहीं है, हमारे कारोबार में क्या क्या गलतियां हम कहां से निकालें? दावत इस्लामी ने यह काम भी आपके लिए आसान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत पूरे पाकिस्तान के अंदर कायम है, पाकिस्तान के कई शहरों में कायम है। और अब तो आपके लिए आसानी ये हो गई कि डबल 12 घंटे टेलीफोन पर आपको दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई मिलते हैं। आपको कोई डील करनी है बिजनेस की, आपने कोई कपड़ा खरीदना है, आपने कोई सामान खरीदना है, आपको लग रहा है कि यार ये शरन कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, अब मिलाइए दारुल इफ्ता फोन और पूछ लीजिए मैं इसको किस तरह खरीदूं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीफोन पर यह सहूलत मुहैया की जा रही है। आपको कोई नया काम करना होता है, मुझे बताइए, आपको कोई नई आइटम लेनी है, कोई नई दुकान खोलनी है, कोई नया बिजनेस खोलना, आप क्या करते हैं? सच बताइए। आप किसी तजुर्बेकार बिजनेसमैन के पास जाते हैं, यार जरा बताओ तो सही, ये माल लूं कि नहीं लूं, फंस तो नहीं जाऊंगा, इसका सीजन कब आता है, इसका होलसेल रेट क्या है, इसका रिटेल प्राइस क्या है, जनाब ये किसी फैक्ट्री कहां है, इसकी फैक्ट्री वहां पहुंच जाऊं तो और सस्ता मिल जाएगा, इसकी सेल मार्केट कौन सी है, इसका सीजन कौन सा है, हर चीज का तजर्बा हासिल करने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं डेड स्टॉक ना हो जाए। कारोबार के लिए इतना सोचते हैं, हम अपनी आखिरत के लिए क्यों नहीं सोचते कि ये कारोबार दुरुस्त भी है कि नहीं है, शरन इजाजत भी है कि नहीं है? इस तरह ये उधार लेना देना, ये इस तरह जनाब रेट ऊपर नीचे कर लेना, इस तरह सी को एक भेज देना, ये कहीं गलत तो नहीं है? फोन कर ले दारुल इफ्ता। जब आप एक बिजनेसमैन के पास गए हैं, एक आलिम के पास भी चले जाइए नहीं, फोन कर लीजिए और अपनी डील को सुथरा कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप अगर गुनाह से बचकर कारोबार करेंगे, फिर देखें आपके कारोबार में कैसी बरकत आती है, फिर देखें आपके दिल को कैसा सुकून होता है, फिर देखें आपके घर में कैसी बरकत आती है, कैसे बीमारियां दूर होती हैं। रिज़्क़ हलाल की बरकतें जब ये लुक़मे आपके पेट में जाएंगे तो आपके दिल में नूर पैदा होना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको कोई शरई मालूमात लेनी है, आप फोन कीजिए। अब तो आपके यहाँ मेट्रो बिल में तो करीबी दारुल इफ्ता भी है माशाल्लाह। यहाँ पर मुस्तफा मस्जिद के पास, ठीक है ना, मुस्तफा मस्जिद के पास माशाल्लाह यहाँ तमहीदुल ईमान दारुल इफ्ता, तमहीदुल ईमान के नाम से माशाल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत भी। आप तो खुद भी जा सकते हैं यहाँ दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई से मिल सकते हैं और मिलकर भी इनसे रहनुमाई ले सकते हैं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के बयान का मेरा मकसद ये था कि खुदारा रबीउन नूर का महीना आया है, आपकी मार्केट के अंदर दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा इज्तिमा रखा है, तो इस इज्तिमा में हम आए हैं, नाते सुनी, सरकार अलैहिस्सलाम की आमद के नारे लगा रहे हैं, जरूर लगाने हैं, मगर अपने कारोबार को भी सुन्नत के मुताबिक करना है। रबीउन नूर का महीना हमारे कारोबार में तब्दीली का महीना बन जाए,
حرام سے دوری کا مہینہ بن جائے. آج سارے اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہمارے کاروبار میں حرام کو داخل نہیں ہونے دیں گے, رزق حلال کمائیں گے, اور جو ہمارے کاروبار میں غلط چیز آ رہی ہوگی پتہ چل جائے گا, شرعی رہنمائی مل جائے گی تو اس کو چھوڑ دیں گے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صبح سے لے کر شام تک مارکیٹ میں ہوتے ہیں, کاروبار کو اتنا ٹائم دیتے ہیں. اب یہ سوچنا ہے کہ پورے دن میں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. نماز کے وقت ہم دکان پر بیٹھے جناب کاروبار تو کر رہے ہیں, مگر رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. تو آج یہ بھی نیت کرنے کہ انشاءاللہ چاہے کتنی مصروفیت کیوں نہ ہو, 5 وقت با جماعت نماز ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے, آپ سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ساری باتیں, اس طرح کے میسیجز, اس طرح کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں مواقع دعوت اسلامی فراہم کرتی ہے. دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے, اس سے پریکٹیکلی وابستہ ہو جائیں. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ